اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فی دعاء الندبہ عزیز علی ان اری الخلق ولا ترى ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا۔ آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعائے ندبہ کے مطالب پیش کرنے کی مسلسل سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنے چوتھے اور آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ جس جملے کی تلاوت ابھی کی گئی، گزشتہ حصے میں اس جملے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور گفتگو اسی مقام پر رکی تھی کہ ایک عاشق امام زمانہ کے لیے، اپنے امام کی جدائی کو محسوس کرنے والے کے لیے اس سے بڑی اور کیا زحمت اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ کس قدر گراں ہے مجھ پر، یعنی ہم دعا مانگتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں، کس قدر گراں اور مشکل ہے ہم پر یہ، اور کتنی بدقسمت ہیں یہ آنکھیں کہ ساری خلقت کو تو دیکھ پائیں لیکن آپ کے دیدار سے محروم رہیں، اور یہ کان آپ کی صدا کو نہ سن سکیں جبکہ ہر آواز کو سن رہی۔ کس قدر سخت ہے ہمارے لیے کہ بلائیں اور مصائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں اور ہماری فریاد اور ہمارا شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ہماری جانیں آپ پر قربان، بے نفسی میری جان آپ پر قربان۔ آپ وہ غائب ہیں کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں، غائب ہو کر بھی آپ حاضر ہیں۔ میری جان آپ پر فدا، آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہرگز ہم سے جدا نہیں ہیں۔ بے نفسی، یہ بار بار جملہ آتا ہے، مراد یہی ہے کہ ہماری جان آپ پر قربان۔ آپ ہر اس مومن اور مومنہ کی انتہائی آرزو ہیں کہ جو آپ کی یاد میں روتا ہے۔ میری جان آپ پر فدا ہو جائے کہ آپ وہ بلند مرتبہ بزرگ اور سردار ہیں کہ جن کی عظمت کی بلندیوں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ جو مقام آپ کا ہو، آپ کا ہے، کوئی اس مقام کو پا نہیں سکتا۔ میری جان آپ پر قربان اور نثار ہو جائے کہ آپ شرف اور عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ میری جان آپ پر قربان، آپ خدا کی وہ نعمت ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ اس شرف اور بزرگی کے خاندان سے ہیں کہ جس کی کوئی خاندان برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اے میرے مولا، اے ہمارے آقا، کب تک ہم آپ کی جدائی میں تڑپتے رہیں گے؟ اس فراق کا دورانیہ کیا ہے؟ یہ جدائی کتنا عرصہ رہے گی؟ اے ہمارے آقا و مولا، آخر کب تک؟ کس صفت اور لقب سے آپ کو مخاطب کیا جائے اور کس زبان سے آپ کے ساتھ بات کی جائے، سرگوشی کی جائے؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر، دعا پڑھنے والا یہ جملے کہے، اور جب اپنی قلبی کیفیت سے متوجہ ہو، بالکل دل سے متوجہ ہو ان جملوں کی طرف، تو قسم بخدا یقیناً یہ حقیقی عاشق امام زمانہ کہلانے کے قابل ہوگا کہ کس قدر مجھ پر گراں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے جواب پاؤں اور آپ کی گفتگو سے محروم رہوں۔ کس قدر مشکل ہے میرے لیے کہ آپ کی یاد میں گریہ اوزاری کروں اور یہ دنیا آپ کو بھول بیٹھے، دنیا آپ سے غافل رہے۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب آپ پر نازل ہوں اور دوسرے محفوظ رہیں۔ آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرے ساتھ مل کر گریہ کرے اور یہ گریہ طولانی ہو جائے آپ کی جدائی میں؟ آیا کوئی ہے آپ کی یاد میں آوزاری کرنے والا جس کے ساتھ مل کر میں گریہ اوزاری کروں؟ آیا کوئی ایسی آنکھ ہے جو آپ کی جدائی میں اشک بار ہو، وہ میری آنکھ کا ساتھ دے اس رونے میں؟ اے فرزند احمد، احمد ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کا اسم گرامی ہے۔ اے فرزند احمد، کیا آپ تک آنے کا کوئی راستہ ہے؟ آیا وہ وقت آئے گا کہ جب
ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے دیدار کی وجہ سے ہمیں خوشی محسوس ہو۔ مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کی ہدایت کے سرچشموں سے ہم سیراب ہو سکیں گے، براہ راست آپ سے استفادہ ہوگا، براہ راست آپ سے ہدایت حاصل کریں گے۔ مولا کب اور کس وقت ہم آپ کے چشمہ شیریں سے اپنی پیاس بجھائیں گے؟ یہ پیاس بہت طولانی ہو چکی ہے۔ وہ صبح اور شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی، مسلسل یہ آنکھیں آپ کے دیدار میں مصروف ہوں گی؟ کب ہم آپ کو دیکھ پائیں گے اور آپ ہمیں؟ کب ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور کب فتح اور نصرت کا پرچم ہمیں لہرانا نصیب ہوگا اور ہم آپ کے ارد گرد ہلکا بگوش ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، سرکشوں کو ہلاک کریں گے، حق کا انکار کرنے والوں کو نابود کریں گے، ظالموں اور متکبروں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ اور اس لمحے ہماری زبان پر یہ جملے ہوں گے کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر مدعی دعا کرنے والا خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ابھی تک امام زمانہ کو پکار رہے ہیں دعا کے اس حصے میں، اب براہ راست خدا کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگنے والا کہتا ہے، اے خدا تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت، غم، مشکل یہی ہے کہ ہمارا زمانے کا امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے، براہ راست ان سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی غم کی شکایت ہے۔ پروردگار تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تجھی سے مدد اور پناہ طلب کی جاتی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کہ فریاد رس اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی رسائی فرما۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہم اپنے مولا سے دور ہیں۔ اے عظیم قدرت کے مالک، اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے۔ سب سے بڑی دعا یہی کہ ہمیں اپنے مولا کا دیدار ہو جائے اور اس طرح اس کے غم اور رنج کا ازالہ فرما دے۔ یعنی خود دعا کرنے والا اپنے بارے میں کہہ رہا کہ پروردگار اس بندے کو اس غم سے نجات عطا فرما اور اس کے دل میں موجود سوز فراق یعنی جدائی کا دکھ اور درد، اس کو تراوت اور اطمینان عطا کر دے، یہ درد ختم ہو جائے۔ اے کل کائنات پر قادر مطلق، اے وہ کہ جس کی طرف سب کو پلٹنا ہے، جو تمام امور کی بازگشت گاہ ہے، جہاں سب کو پلٹ کے آنا ہے۔ بار الہ، ہم تیرے ناچیز بندے ہیں، تیرے اس ولی کے دیدار کے مشتاق ہیں، یہ شوق لیے ہوئے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور تیرے رسول کی یاد تازہ کیے ہوئے ہیں، جسے تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ثبات کا ذریعہ قرار دیا۔ ہمارا وجود ان کی برکت سے، ان کا صدقہ ہے، جسے تو نے ہم پر اور ہمارے جیسے تمام مومنین پر امام بنایا ہے، راہبر بنایا ہے، وہ ہمارا راہبر ہے۔ ہمارے درود اور ہمارے سلام کو ہمارے مولا امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچا اور اس طرح ہمارے عزت اور اکرام میں اضافہ فرما، اس کی جائے سکونت اور محل استقرار کو ہماری جائے سکونت اور محل استقرار یعنی جہاں وہ وہاں ہم ہوں، اس کی رہبری اور امامت کے طفیل اپنی نعمت ہم پر مکمل فرما، یہاں تک کہ وہ امام ہمیں تیری جنت میں داخل کریں اور تیرے مخلص شہداء کی رفاقت اور ساتھ ہمیں عطا ہو جائے۔ اے خدا اپنی بہترین رحمتیں اپنی بہترین مخلوق حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرما۔ ہر دعا کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے دوران آپ کو یہ جملہ ملے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لہذا اس دعا کے اندر بھی یہ جملہ آتا ہے۔ تیرا درود ہو ان کے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو تیرے رسول ہیں اور سید اکبر ہیں، اور ان کے والد بزرگوار یعنی حضرت حجت کے والد بزرگوار یعنی علی ابن ابی طالب کی جو سید اصغر ہیں، ان کی والدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے تمام آباء و طاہرین، آباء و اجداد، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تیرا درود ہو
اور خود اس ہستی پر تیرے برترین، کامل ترین، محکم ترین، بیش ترین درود و سلام، مکمل و بہتر، جس سے اور بہتر کچھ نہ ہو، تیرا وہ درود حضرت حجت کے لیے، اپنے بہترین اور منتخب بندوں کے لیے، اے پروردگار تو اس درود کو ان کے لیے مختص فرما۔ بار الہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جن کا شمار کرنا ممکن ہی نہ ہو اور جن کی وسعت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ خدایا ان ہستیوں کے ذریعے اور خاص طور پر حضرت حجت کے ذریعے سے، دعا کے اندر آخری حصہ اہم دعاؤں کے بارے میں ہے، لہٰذا اب ہم آخری حصے کے اندر وارد ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ظلم ہے، دنیا میں باطل قوتیں ہیں، ہر جمعے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ حضرت حجت کا واسطہ دے کر یہ دعا کریں کہ اللہم وَأَقِمْ بِهِ الْحَقِّ، خدایا حضرت حجت کے صدقے میں حق کو قائم فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، دوستوں کی رہنمائی فرما، دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے خدا ہمارے اور ان کے درمیان ایک وابستگی، ایک تعلق اور ایک پیوستگی قائم فرما کہ جو ہمیں ان کے آباء و اجداد سے ملحق کر دے اور ان کی محبت کے قریب کر دے، اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے، ان گزشتگان، ان گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمیں متمسک کر دے کہ جو اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے، اور انہی کے سائے لطف میں وہ زندگی بسر کرتے رہے، اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اہل بیت کے جو حقوق ہماری گردنوں پر ہے، ہم خدا سے دعا کریں اہل بیت کا حق کا واسطہ دیتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اوامر کی اطاعت، جو اہل بیت نے ہمیں حکم دیا اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور جو انہوں نے جس چیز سے روکا اس کی مخالفت سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی رضا اور خوشنودی سے ہم پر احسان فرما، ان کی شفقت اور دعا سے ہمیں بہرہ مند فرما، یعنی ان کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے، ان کی رفقت ہمارے شامل حال ہو جائے، ان کی محبت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ ہم اس کے سبب تیری رحمت کی وسعتوں سے ہم کنار ہو سکیں اور تیرے حضور، تیری بارگاہ میں کامیاب ہو سکے، کہ کامیابی کا معیار ہی یہ ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ ہیں وہی سرخرو ہے۔ بار الہ ہماری نمازوں کو حضرت حجت کے صدقے میں قبول فرما، ہماری گناہوں کو ان کے طفیل معاف فرما، ہماری دعاؤں کو امام کے صدقے میں مستجاب فرما، قبول فرما، ہماری روزی اور رزق میں ان کے صدقے میں وسعت عطا فرما، ہمارے غموں کو ان کے صدقے میں دور فرما، ہماری جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ اپنی کرامت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما۔ یہ بہت اہم دعا کا جز ہے کہ خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے، لہذا دعا کے اس حصے میں یہ جملہ آیا، اپنی ذات کی جانب ہمارے قرب کو قبول فرما۔ وہ مختصر سا قرب بھی جو ہم خدا کے لیے رکھیں اس کے بارے میں دعا ہے کہ پروردگار اس قرب کو قبول فرما، اور ہم پر ایسی رحمت بھری نظر ڈال کہ جس کے ذریعے سے ہم کرامت کے ذریعے سے کمال تک پہنچ جائیں، تیری اس نظر رحمت کے ذریعے سے، اور پھر وہ نظر جو ہماری طرف تیری متوجہ ہو جائے، پھر وہ نظر ہم سے نہ ہٹا، ایک لمحے کے لیے بھی اس نظر رحمت کو ہم سے منصرف نہ فرما۔ اور حضرت کے جد بزرگوار، حضرت سے مراد یہاں پر حضرت حجت ہیں، کہ ان کے جد بزرگوار یعنی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کے حوض سے، یعنی حوض کوثر، اور نہ فقط حوض کوثر، انہی کے ہاتھ سے، انہی کے جام سے سیراب فرما، اور اس سیرابی میں ایسی شادابی ہو، ایسا شیریں انداز ہو کہ اس کے بعد پھر کبھی پیاس محسوس ہی نہ ہو سکے۔ دعا کے آخری حصے میں دعا کے لیے خدا کے اس اسم کو استعمال کیا گیا ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں مثبت کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ہے اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ عزیزو، دعا ندوہ کے مطالبات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ پروردگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بغیر کسی فاصلے کے جس طرح اہل بیت نے ہمیں کہا ہے اسی طرح اس دعا کو تلاوت کرنے، اور اس تلاوت کے ذریعے سے اپنے امام زمانہ کو یاد رکھنے، اپنے امام زمانہ
علیہ الصلوۃ والسلام کی کمی کو محسوس کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خدا ہماری روح کو، ہمارے قلب کو ان کی ولایت اور محبت سے منور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔